حسین حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے جذبات احساسات کے اظہار کی ایک قسم گریہ ہے۔ انسان کیوں گریہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب اس کے وجود کے اندر اندرون میں جب ایک کیفیت میں ایک تلاطم پیدا ہوتا ہے اور اس کو ایک ٹھیس پہنچتی ہے اور ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، تو اس کو خالی کرنے کے لیے اور انسان اپنے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ایک گریہ ایک راستہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، زبان پر حرف شکایت آتا ہے اور آہو بکا، اور یہاں تک کہ انسان بآواز بلند گریہ کرنے لگتا ہے۔ لہذا قدرتی طور سے فطرت نے اور خدا نے انسان کی سرشت اور انسان کی فطرت میں یہ ایک صفت رکھی ہے کہ جو انسان کے بہت کام آتی ہے۔ اس کی اقسام کتنی ہیں؟ بہت اس کی قسمیں ہیں، شاید ہم شمار نہ کر سکیں کہ کتنی قسمیں ہیں۔ انسان موت کے خوف سے روتا ہے، مال کے چلے جانے کے خوف سے رونے لگتا ہے، جب انسان کے چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے، تب بھی انسان رونے لگتا ہے۔ ماں باپ کی محبت ہے، اگر کوئی عزیز دنیا سے اڑ جاتا ہے تب بھی انسان روتا ہے، اور اس کی سب سے بارز مثال جو ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ تر انسان کو روتا ہوا کب دیکھتے ہیں؟ جب اس کے والدین، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کے کوئی اور عزیز دوست احباب اقربا میں قریب ترین کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے، تو سب سے زیادہ ہم انسان کو اسی موقع پر روتا ہوا دیکھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر صرف رونا نہیں ہے، اصل یہ دیکھنا ہے کہ گریہ کون سا گریہ، کون سا رونا، کون سا بکا وہ ہے کہ جو انسان کی نجات کا ضامن ہے اور جنت کا ضامن ہے۔ تو انسان مال کے خوف سے روتا ہے، انسان جان کے خوف سے روتا ہے، انسان حیوان سے ڈر کے رونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے تاریخ میں گریہ کی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب روتا ہے، ہم نے غار میں بھی کسی کو روتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن خوف خدا سے بھی افراد کو ہم نے روتے دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کی آیت موجود ہے، اذا تلیت علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان کے اوپر رحمان کے آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ہم نے ائمہ طاہرین کی سیرت پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ جب حالت سجدہ میں جاتے ہیں تو بدن پر راشہ طاری ہو جاتا ہے، تکبیرۃ الاحرام بعد سید سجاد میں کانپنے لگے، گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے۔ تو یہ کون سا رونا ہے؟ یہ خوف خدا کا گریہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک گریہ اور ہے کہ جس کے بارے میں معصوم نے کیا فرمایا؟ من بکا او ابکا او تباکا فلہ الجنہ یا وجبتہ الجنہ، کہ جو روئے کس پر؟ حسین کے اوپر، یا رلائے۔ تو رلائے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امام کی مصیبت، امام عالی مقام کی مصیبت کو سنے، کربلا میں ہونے والے ظلم و ستم کو سنے، امام کی کیفیت شہادت کو سنے، اہل حرم کی اسیری کے ان تمام مسائل اور مصائب کو سنے، اور اس کے بعد پھر انسان روئے، یا تو انہی مصائب کو بیان کرے تاکہ لوگوں کے قلوب میں جلا پیدا ہو اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اشکبار ہوں، یا یہ کہ اگر تاکید تو یہاں تک ہے کہ اگر نہیں رو سکتے یا رونا نہیں آ رہا ہے، وہ کیفیت نفسانی ہمارے اوپر طاری نہیں ہو پا رہی ہے، ہماری فکر وہاں تک نہیں جا پا رہی ہے، تو ہم کم سے کم ایک ایسی صورت بنائے غمگین کی جیسے انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ غمگین ہے اور یہ رونا چاہتا ہے یا رو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اس مقام کے اوپر ہے اس کی عظمت کہ فلہ الجنہ، کہ یہ گریہ جنت کا ضامن ہے۔ پیغمبر اکرم کو جب جناب جبرائیل امین نے ولادت سرکار سید الشہداء 3 شعبان کو جب آ کے یہ بتایا کہ یہ نواسہ آپ کا قتل کر دیا جائے گا، تو پیغمبر روئے، جناب صدیقہ طاہرہ روئی، امیر المؤمنین روئے، اور اس کے بعد پھر آج ہم رو رہے ہیں، اور صرف رو نہیں رہے ہیں بلکہ گریہ کے اوپر چھٹے امام، 5ویں امام، 7ویں امام، 8ویں امام، خود پیغمبر اکرم، خود چوتھے امام اپنی پوری زندگی روتے رہے، جیسا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں ابو بصیر سے کہ اے ابو بصیر تم رو نہیں رہے ہو، مجلس ہو رہی ہے۔ تو جناب ابو بصیر عرض کرتے ہیں میرے آقا، میرے مولا، میں رو رہا ہوں، دیکھیے میرا رومال، میری داڑھی، میری محاسن میرے آنسوؤں سے تر ہے، میرا پورا چہرہ تر ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ نہیں ابو بصیر، ٹھیک ہے رو رہے ہو، لیکن ایسے رو جیسے ایک ضعیفہ اپنے جوان لال کی میت پر روتی ہے،
یا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جناب ریان ابن شبیب سے، یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی علی جدنا المظلوم، اے ریان ابن شبیب اگر زندگی میں تمہیں کبھی کسی بات کے اوپر رونا آئے تو میرے جد مظلوم پر رو، فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، اس لیے کہ وہ ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند قربانی کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام نے ہمارے گریے کو دیکھیے کتنا ایک اچھا راستہ آپ نے دے دیا ہے۔ ہم جو مجلسیں کرتے ہیں، ہمارا باپ دنیا سے گزر گیا، ہماری ماں ہمیں داغ مفارقت دے گئی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حسین کی فرش عزا بچھاتے ہیں، کربلا والوں کا غم مناتے ہیں، اس لیے کہ ان کی خوشی ہماری خوشیوں کو بڑھا دیتی ہے، ان کا غم ہمارے غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر زندگی میں تمہیں کبھی کسی بات پہ بھی رونا آئے تو اپنے اس گریے کو منسوب کر دو اور رخ دے دو ہمارے جد مظلوم کی طرف۔ لہذا ہم امام حسین علیہ السلام یہی گریہ وہ ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دو گریہ، یا تو خوف خدا سے جب آنکھوں میں آنسو آئے اور انسان گریہ کرے، یہ گریہ ہے کہ جو جنت کا ضامن ہے، اور یا تو اہل بیت کی مصیبت کے اوپر اگر کوئی روئے تو پھر یہ گریہ جنت کا ضامن ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، یہ رسول اسلام نے بتایا ہے، کیونکہ حسین کے اوپر گریہ کرنا یہ ہمیں اس مقام تک پہنچاتا ہے گویا کہ ہمارے دل میں خدا کی محبت ہے اور ہم نمائندہ الہی کی مصیبت پر گریہ کر رہے ہیں۔ تو گریہ کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن جو گریہ جنت کا ضامن ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت پر رونا اور خوف خدا سے رونا۔